جو حال ہی میں ریٹائرڈ ٹولہ بے روزگار ہوا چودھری انوار الحق کے بھائی، ان کی مدد سے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کی عوام گرین ٹورزم کو گلگت سے بھگانے میں کامیاب ہوئی ہے کہ مقامی افراد اپنی ہی زمینوں پر گھومنے کے پیسے دے گا۔ آج کل ایک اور مافیا سرگرم ہے جس کو گرین ٹورزم کا نام دیا گیا ہے، جو حال ہی میں ریٹائرڈ ایک ٹولہ بے روزگار ہوا تو انہوں نے مل کر ایک کمپنی بنا لی۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ٹولے کو آزاد کشمیر حکومت روکنے سے قاصر ہے، کیونکہ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے بھائی، ان کی مدد سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ گرین ٹورزم ایسٹ انڈیا کمپنی طرز کی ایک کمپنی ہے جو سیاحت میں اپنے پنجے گاڑ کر اپنا راج قائم کرنا چاہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں وہ سارے مقامات گرین ٹورزم کمپنی کو الاٹ کر دیے گئے ہیں، جہاں کوئی مقامی افراد بھی نہیں جا سکے گا۔ اگر جانا بھی چاہے تو اس کو ٹکٹ لے کر جانے دیا جائے گا، یعنی کہ مقامی افراد اپنی ہی زمینوں پر گھومنے کے پیسے دے گا۔ آزاد کشمیر وادی نیلم کے ایسے سیاحتی مقامات جن کو جنت نظیر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایسے مقامات ہیں جن کو مقامی افراد اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ وہ کون کون سے مقامات ہیں جن کو گرین ٹورزم نے اپنے نام الاٹ کروا لیے ہیں؟ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ کیل وادی نیلم میں 17 مرلے، اپر نیلم میں 37 کنال 11 مرلے، کیل سیری بیلا میں 88 کنال 7 مرلے، کیرن بیلا 22 کنال 12 مرلے زمین کے حصول کے لیے کمپنی کی درخواست پر اقدامات انتہائی خفیہ رکھ کر مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ان مقامات میں سرگن کی انتہائی خوبصورت ویلی بھی شامل ہے، جہاں عملی طور پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ گرین ٹورزم نے اپنے ہٹس، ٹینٹ ویلی اور دیگر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سرگن ویلی میں محکمہ جنگلات کی زمینیں وزیراعظم آزاد کشمیر نے اپنے بھائی چودھری انعام الحق کو الاٹ کر دی ہیں، جہاں پر جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ کر کے عالی شان محل بھی تیار کر لیا گیا ہے، اور تاحال ابھی تک متعلقہ محکمہ کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ ایک ہی ضلع کے تینوں MLAs کا چپ رہنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ سرکاری املاک کو ایک پرائیویٹ کمپنی جسے حال ہی میں گرین ٹورزم کے نام سے رجسٹرڈ کروایا گیا ہے، اس کو دینے کے اس معاملے پر محکمہ سیاحت اور حکومت کی جانب سے موقف نہ دینا اس معاملے کی شفافیت پر ایک سوالیہ نشان بن رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اس پرائیویٹ کمپنی کے اس کام کا کوئی تجربہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ مقامی افراد نے اس معاملے پر متفق نظر آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نیلم ویلی کے نوجوانوں کی جانب سے سخت ری ایکشن سامنے آئے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کی عوام گرین ٹورزم کو گلگت سے بھگانے میں کامیاب ہوئی ہے، اور گرین ٹورزم نے فی الحال وہاں سے نیلم ویلی کا رخ کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نیلم ویلی گرین ٹورزم کو بھگانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔